سامعین محترم، رجب المرجب کی بابرکت ساعتیں، جس میں ہمارے پیارے آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لم یزل نے اپنے پاس بلا کر کچھ راز و نیاز کی گفتگو فرمائی، جو اس آیہ مقدسہ کی ابتدا ہو رہی ہے وہ لفظ سبحان سے کی جا رہی ہے۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے کو، راتوں رات، لیلا من المسجد الحرام، اور رات کے تھوڑے حصے میں، قلیل حصے میں سیر کروائی مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ معراج شریف کا جو یہ سفر معراج ہم اس کو بولتے ہیں، سفر معراج ہے، اسراء اور معراج میں فرق ہے۔ اسراء اسے کہتے ہیں، قرآن پاک کے 15ویں پارے میں سورۃ الاسراء موجود ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس سارے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے یا پھر اسراء کہا جاتا ہے، اسی کے اسراء اسراء۔ اس سارے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے جو سفر شروع ہوتا ہے آسمانوں کی جانب، سدرۃ المنتہا سے پھر ہوتا ہوا بارگاہ خداوندی میں عرش بری پر، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ ہم جتنے بھی علماء سے سنتے ہیں وہ ہم واقعہ معراج سنتے ہیں اور ذکر سفر معراج کا کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، نہ ہی وہ قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی۔ اللہ عز و جل سے ملاقات ہوئی، اسی لیے تو اسی کے اندر اختلافات زیادہ پائے جاتے ہیں، علماء کی زیادہ جو آراء ہیں وہ اسی طرح پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ راز و نیاز کی باتیں تھی، وہ معراج تھی، جو اشارتاً کنایتاً بیان کی گئی ہیں چیزیں، لیکن پوری جو ایک پکچر دکھائی گئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و احادیث میں، وہ جو زمینی سفر ہے اس کو ترتیب سے بتایا گیا ہے، آسمانی سفر کو اشارتاً کنایتاً بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات میں اللہ عز و جل نے اپنے پاس بلایا، آسمان دنیا کو سجایا، فرشتوں کو استقبال کے لیے کھڑا کر دیا۔ اور آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ اس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی دیکھیں۔ آپ جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، احادیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انبیاء وہاں پر میرے لیے جمع کیے گئے تھے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ میرا انتظار کر رہے تھے، یہاں پر زمانے والوں کو سبق بتایا، مجھ سے جو سابقہ نبی گزر چکے ہیں ان کا ادب بھی لازم ہے، انتظار کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، فرمایا وہ میرے لیے اللہ نے جمع کیے تھے۔ پھر حدیث میں ذکر ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ مصلی پہ جا کے نہیں کھڑے ہوئے مسجد اقصی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں گیا، میری جد جناب حضرت خلیل اللہ بھی موجود ہیں، میرے بھائی جناب یوسف بھی موجود ہیں، اور جناب کلیم اللہ بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جا کر وہاں پر
آپ بھی کھڑے ہو گئے تو حضرت جبریل امین حضور کا بازو پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا. یا رسول اللہ آج جتنے نبی یہاں پر مسجد اقصی میں موجود ہیں اللہ نے آپ کو سب کا امام مقرر کر دیا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر نماز پڑھائی اور سارے انبیاء علیہ السلام نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. یاد رکھیں عربی کا ایک اصول ہے کہ جب کبھی کوئی آیت کوئی جملہ لفظ سبحان سے شروع ہو رہا ہو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قسم کھائی جا رہی ہے. اس جملہ جو بات بیان ہونے والی ہے جو واقعہ بیان ہونے والا ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز سنتے جائیں. اللہ عز و جل فرما رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. مالک مسلمانوں نے تو تیری قسم کے بغیر بھی مان لینا تھا. اگر تو قسم نہ کھاتا تب بھی مان لینا تھا، انکار ہی نہیں ہے. اور کافروں نے تو قسمیں کئی جگہ پر کھا چکا ہے قرآن پہ، قسموں کے باوجود کافروں نے تو مانا ہی نہیں ہے. تو پھر یہاں پر لفظ سبحان کیوں آیا ہے؟ فرمایا اگر تو بات خواب کی ہوتی، عالم رؤیا کی ہوتی، خواب بیان ہو رہا ہوتا، میں کبھی قسم نہ کھاتا. بات بیان ہو رہی تھی بیداری کی جس کو ان کے ذہن قبول کرنے سے قاصر تھے، تو میں نے اس لیے سبحان کہا. قسم میں اس ذات کی جو پاک ہے وہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. اس لیے میں نے لفظ سبحان کو ذکر کیا ہے. مسجد اقصی اور مسجد حرام تک اگر سفر کیا جائے 40 دن 40 راتیں. قرآن حکیم نے فرمایا کہ ہم نے تھوڑے حصے میں اپنے بندے کو سیر کروائی. اب کافر یہ اگر کہہ سکتے تھے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے میں گیا ہوں، انکار تھا. آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں پر تو سواریاں 40 سے 50 دن لگاتی ہیں، آپ کیسے اتنا سفر کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کو ذکر کر کے زمانے والوں کو یہ بتا دیا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مدنی میرا خود نہیں گیا بلکہ وہ ذات اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے. اس لیے کسی کو اگر اعتراض کرنا ہے وہ خدا وحدہ لم یزل کی ذات پر پھر اعتراض کرے، میرے نبی پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ خود تھوڑی گیا ہے، میں خود لے کے گیا ہوں. وہ ذات پاک ہے جو اپنے نبی کو راتوں رات لے گئی. معراج شریف جب ہم بیان کرتے ہیں کتابوں میں موجود ہے، اس میں ایک بڑی تعداد مستشرقین کی ہے. مستشرقین سے مراد یہ جو مشرق ہے، مشرق کے جتنے رائٹرز ہیں، مصنفین ہیں، ان کا اعتراض جو ہوتا ہے وہ معراج شریف پہ ہوتا ہے کہ عالم بیداری میں ہوا ہے یا عالم خواب میں، عالم رؤیا میں ہوا ہے. تو یاد رکھیں معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ ایک چیز آپ اور میرے سامنے ہو رہی ہے، ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، وہ کبھی معجزہ نہیں ہو سکتی. ذہن جس چیز کو قبول کر لے وہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن جس چیز کو قبول نہیں کر رہا معجزہ وہ ہوا کرتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جب یہ بیان فرمایا تو کچھ ذہن تو عاجز آ گئے، کچھ ذہنوں نے من و عن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فوراً سے قبول کر لیا. کہا ہمیں تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ حضور کوئی گفتگو فرمائیں اور انکار کر دیں. میں نے جو دوسری آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا میں آگے جا کے ترجمہ کرتا ہوں. یہاں پر فرمایا کہ اگر ایک طرف یہ ماننے کے لیے معترض تیار ہے کہ یہ معجزہ تھا، واقعہ معراج کو، سفر معراج کو معجزہ مان رہا ہے، تو معجزہ مانتے ہوئے کہہ رہا ہے نہیں یہ بیداری کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ خواب کا مسئلہ ہے. بھائی جب معجزہ مان رہے ہو
تو ماننا پڑے گا کہ پھر بیداری ہو تو پھر بھی ہمیں قبول ہے، اس لیے کہ اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اس میں تمہارے ذہن عاجز آ چکے ہیں جو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مستشرقین نے دو روایات اس میں پیش کی ہیں، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو انہوں نے لایا یہاں پر۔ یاد رکھیں جب احادیث پڑھی جائیں، احادیث میں اسماء الرجال پر بات کی جائے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو راوی ہے اس کے حوالے سے کہ اس پر تحقیق کتنی کی جاتی ہے۔ واقعہ معراج ہوا ہے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں تھے، ہجرت سے 1 یا 2 سال قبل، 51 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، اور حضرت امیر معاویہ کا اس پر یہ اعتراض ہے، کیفیات پر ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو بیداری میں معراج نہیں ہوئی، خواب میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں۔ اب دوسری طرف حضرت عباس، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، صحابہ کی طویل فہرست کہتی ہے کہ حضور عالم بیداری میں گئے ہیں۔ تو یہاں پر اگر راویوں کو دیکھا جائے کہ جب حضور کو معراج ہوئی، حضرت امیر معاویہ کا اسلام قبول ہی نہیں تھا۔ اب جس بندے کا اسلام ہی قبول نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیفیات عالم بیداری میں نہیں ہوئی، یہ عالم رویا میں ہوئی، تو ہم کس کی روایت کو مانیں گے؟ جو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابتدا میں اسلام قبول کیا، حضور کے معجزات دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو مختلف جہتوں سے دیکھا پرکھا، اور وہ پہلے جید صحابہ میں سے تھے، ان کی روایت کو تسلیم کیا جائے گا کہ معراج عالم بیداری میں ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ ان صحابہ نے معراج کا انکار نہیں کیا، کیفیات کا انکار کیا ہے، کیفیات کا۔ اور دوسری طرف ام المومنین نے، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوں جو والد گرامی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی رازدار رسول ہیں، اور ام المومنین کی عمر تھی 6 برس جب حضور کو معراج ہوئی، تو پھر روایت کس کی مانیں گے؟ اگر میں عام مثال دوں، ایک 6 سال کا بچہ بات کرے اور ایک 50 سال کا مرد بات کرے تو ان میں فرق کریں گے نا آپ؟ تو یہ معاملہ احادیث کا ہے۔ تو جید اصحاب میں سے حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آگے پڑھنے لگا ہوں، چونکہ فرمایا قرآن پاک میں کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے جو معراج کی رات مشاہدہ کروایا نا، ہم نے کئی لوگوں کے لیے اس کو آزمائش بنا دیا تھا، یہ آزمائش بن گئی تھی۔ میں آج رات انشاءاللہ ہمارے جو پروگرام ہے اس میں اس نقطے پر پھر بات کروں گا۔ قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم نے جو مشاہدہ کروایا، لوگوں کے لیے ہم نے اسے آزمائش بنا دیا۔ کتب سیر اٹھائیں نا آپ، امام حاکم نے اور جتنی بھی سیرت کی کتب ہیں آپ ان کو پڑھیں، اس میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی 27ویں رجب، اس دن نئے مسلمان جتنے بنے تھے، سارے جو نئے تھے وہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا ساری باتیں ہم حضور کی مان کے آئے تھے، یہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لہٰذا ہم اسلام کو اللہ حافظ کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس آیہ مبارکہ کو نازل کر دیا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، ہم نے اس کو تو آزمائش بنایا، یہی تو آزمائش ہے، ایک کسوٹی تھی جس پر پرکھنا تھا کہ میرے نبی کے معجزے کو کون تسلیم کرتا ہے اور کون اس کا انکار کرتا ہے۔ اب جنہوں نے تسلیم کیا سنیں، اور پھر یاد رکھیں، یہاں پہ دیکھیں، اگر واقعہ خواب کا ہوتا تو اعتراض ہوتا ہی نہ، اتنے بڑے پیمانے پر اعتراض بیداری والے معاملے پہ ہو رہا ہے، خواب کا ہوتا ہے اعتراض کسی نے نہیں کرنا تھا۔ تو اس سے تو پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک بڑی تعداد مرتد ہو رہی ہے، دائرہ اسلام کو چھوڑ رہی ہے، اور ایک بڑی تعداد اعتراض کر رہی ہے، اس لیے کہ واقعہ بیداری میں ہو رہا ہے، عالم رویا کا واقعہ ہی نہیں۔
ابو جہل کو یہ خبر ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مسجد حرام سے رات کو مسجد اقصی گئے، براق پر گئے، اور اس کے بعد وہ پھر آسمانوں پر گئے، ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے، سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال سے گفتگو ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، نمازیں بھی لے آئے، رمضان شریف کے روزے بھی ہو گئے۔ کہنے لگا کہ بات سنو، ایک شخص ہے مکہ میں، اس کے گھر چلتے ہیں، اس سے جا کر پوچھ لیتے ہیں، وہ صحیح بتا دے گا۔ اپنے ٹولے کو اکٹھا کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹا کر کے پوچھنے لگے، اے جناب سیدنا ابو بکر، آپ ہمیں بتائیں، یہ جو آپ کے صاحب ہیں نا، جن کے ساتھ ساتھ آپ رہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق کی فراست دیکھیے، آپ نے سب سے پہلا جملہ جو بولا وہ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا تم جھوٹ باندھ رہے ہو رسول اللہ پر۔ ایسا انہوں نے نہیں کہا ہوگا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر کیسا جملہ بول رہے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو سرکار پر۔ کہنے لگے آپ اس کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں؟ آپ چلے جائیں حرم پاک میں، وہاں پر کئی صحابہ موجود ہیں، اور آپ کے جو دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کو بتا رہے ہیں بار بار کہ میں فلاں جگہ گیا، میں فلاں جگہ گیا، میں فلاں جگہ گیا۔ آپ خود جا کے دیکھیں۔ سب سے پہلا جملہ ان کی زبان سے پھر یہ ادا ہوا، دیکھو اگر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے، مجھے کسی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، حضور نے سچ فرمایا ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر انہیں بھیج کر دربار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوئے۔ اب وہاں پر خطاب جاری تھا، حضور جیسے واقعہ معراج اپنے صحابہ کو سنا رہے تھے۔ لوگ ہم سے دلیل مانگتے ہیں نا کہ اس رات کو آپ پروگرام کرتے ہیں اور اس رات کو آپ جناب واعظ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی سن لیں کہ صحابہ کرام کو جمع فرما کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا سفر معراج خود بیان فرمایا ہے۔ یہ ہر سال بیان کرنا بھی برکت ہے۔ اس کے نکات ہی اتنے ہیں کہ آپ جس جہت سے بیان کریں، ہر دفعہ آپ کو مزہ اور سرور آئے گا کہ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بیان ہو رہا ہے۔ مسجد حرم پاک، مسجد حرام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر پہنچتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، عرض کی کہ حضور ایک دفعہ مجھے بھی تو بتائیں کیا کیا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا میں یہاں گیا۔ عرض کرنے لگے حضور آپ سچ فرما رہے ہیں۔ میں یہاں گیا، عرض کی حضور سچ فرما رہے ہیں۔ جو گفتگو حضور فرما رہے ہیں، مجمع میں سے بلند آواز سے ایک آواز آتی تھی، حضور آپ سچ فرما رہے ہیں۔ لو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا واقعہ سنا کر جب حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے صدقتک یا رسول اللہ، آپ سچ فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا یا ابا بکر انت الصدیق اليوم، آج مجھ محمد عربی کے دربار گوہر بار سے تجھے یہ لقب عطا کیا جا رہا ہے، سارا زمانہ تجھے صدیق کہے گا۔ جو میری تصدیق کر رہا ہے پھر اسے زمانہ صدیق کہے گا، اور جسے نبی پاک صدیق کہہ دے وہی صدیق اکبر ہوا کرتا ہے۔ تو اب جنہوں نے ماننا تھا اس عالم بیداری کے سفر معراج کو، انہوں نے کوئی دلیل ہی نہیں مانگی۔ البتہ جنہوں نے نہیں ماننا تھا، اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کی ہے، یہ آزمائش تھی لوگوں کے لیے، ایمان کو تولا جا رہا تھا کہ دیکھتے ہیں اس کسوٹی پر پورا کون اترتا ہے۔ پھر وقت ہمارے پاس کم ہے، کافر آئے، انہوں نے آ کر کے کہا دیکھو اگر تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ میں نے اتنی دیر میں معراج اس انداز میں کیا، اس انداز میں کیا، تو ایسا کرو مسجد اقصی میں تم بیان کر رہے ہو کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، تو مسجد اقصی میں گئے ہوگے،
تو ہمیں بتاؤ مسجد اقصی کے ستون کتنے اور مسجد اقصی کے دروازے کتنے؟ تو تمہیں پتہ تو ہوگا گئے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اس کیفیت میں مبتلا جو ہی ہوئے، اللہ عز و جل نے حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کے سامنے سے سارے پردوں کو ہٹا دو، مسجد اقصی کو حضور کے سامنے کر دو۔ حضور نے فرمایا اب پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کہا اس کے ستون کتنے؟ حضور نے بتایا اتنے ستون ہیں۔ کہا وہ جگہ کتنی ہے، اس کا محل وقوع بتائیں۔ فرمایا اتنی جگہ پر مسجد اقصی بنی ہوئی ہے، فلاں فلاں نبی نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ہر واقعے کی تصدیق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ماننے والوں نے تو اسی وقت مان لیا۔ 2026 میں بھی آج کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ حضور کو بیداری میں معراج نہیں ہوا۔ میں عرض کرتا ہوں جو سیدنا صدیق اکبر پاک والا عقیدہ لے کر چل رہے ہیں، الحمدللہ وہ عالم بیداری والا معراج مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔